الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ قرآن فہمی کے بنیادی اصول، یہ ہماری گفتگو کا مرکزی مضمون ہے۔ اس حوالے سے ہم ہمارے ان ناظرین اور سامعین کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کے ابتدائی طالب علم ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن فہمی کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے کلام قرآن سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آج کے اس مخصوص پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اردو زبان میں کون سے ترجمے قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں ایک ابتدائی طالب علم پہنچ کر رجوع کر سکتا ہے اور استفادہ کر سکتا ہے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا پروفیسر عبدالستار حامد صاحب سے۔ حامد بھائی، یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں کن کن علماء کے کون کون سے ترجمے ایک مبتدی کے لیے، ایک ابتدائی طالب علم کے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں خود آپ کے اپنے تجربات کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس لحاظ سے یہ دور بڑا بہترین ہے اور مثالی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اردو زبان میں مارکیٹ کے اندر بہت سارے تراجم موجود ہیں۔ جو آدمی بھی اپنی اہلیت اور صلاحیت اور قابلیت کے مطابق قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ حاصل کر کے اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ بر صغیر میں جب ہم قرآن مجید کی ترجمے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ نے، ایک صاحب نے تحت اللفظ لفظی ترجمہ اور دوسرے نے با محاورہ ترجمہ، لیکن وہ پرانی اردو ہے، آج کے دور کی ضرورت شاید وہ پوری نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں یہ اپنے تجربے کی، آپ نے بات کی، میرے تجربے میں یہ ہے کہ دو ترجمے ایسے ہیں میرے خیال سے کہ جو مبتدی طالب علم ہے، ابتدائی میٹرک سطح کا، مڈل سطح کا، وہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک تو حافظ نذر محمد صاحب کا اردو ترجمہ ہے، ایک طرف بڑی تکتی کا وہ ترجمہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کی آیات کے الفاظ ہیں اور دوسری طرف، یعنی نیچے نہیں ہے بلکہ دوسری طرف اس کے سامنے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ ہے، اور ترجمے میں بڑی آسان زبان ڈاکٹر صاحب اس میں استعمال کی گئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں تو عربی کے لیکن وہ اردو میں مستعمل ہیں، اور ان کی خاصی تعداد ہے، 50% سے زیادہ میرے خیال سے انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں، تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والا بوجھ محسوس نہ کرے، دوری محسوس نہ کرے عربی اور اردو زبان کے اندر۔ تو حافظ نذر محمد صاحب کے ترجمے کی میرے خیال میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو رنگوں کے اعتبار سے نمایاں کیا گیا ہے، یعنی ادھر دائیں طرف جو عربی الفاظ ہیں قرآن مجید کے، جو لفظ سرخ رنگ کا ہے اس کا ترجمہ بھی سرخ رنگ میں دیا گیا ہے، جو نیلے رنگ کا لفظ ہے طباعت میں اس کا ترجمہ بھی نیلے رنگ میں دیا گیا ہے، تاکہ طالب علم ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی پڑھ سکے۔ اور تیسری خوبی مجھے میری نظر میں اس ترجمے کی ہے، اچھا جی آپ نے دوسری کا بھی ذکر کیا تھا، ایک تو حافظ نذر محمد صاحب کا، میں ابھی اس طرف میں اسی کی ابھی بات کر رہا ہوں، جی ابھی حافظ صاحب کے ترجمے والی بات ہی کر رہا ہوں۔ اس میں میرے خیال سے تیسری خوبی اس ترجمے کی یہ ہے کہ وہ لفظی ہونے کے ساتھ ساتھ محاوراتی بھی ہے، یعنی بالکل ایسا لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ اس کو آدمی یہ سمجھے کہ ان الفاظ کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، وہ باہمی ربط بھی ہے۔ ایسا انہوں نے انداز اختیار کیا ہے ترجمے کا کہ اس کو بیک وقت آپ لفظی بھی کہہ سکتے ہیں اور با محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے جو اونچی سطح کا طالب علم ہے، جو انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، بی ایس سی اور بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے میرے خیال میں موجودہ دور میں جو ترجمہ ہے
وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ترجمہ ابھی چند سال پہلے ہی انہوں نے طبع کروایا ہے دارالسلام کی طرف سے، وہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خانے بنائے گئے کہ ہر لفظ کا نیچے الگ سے ترجمہ ہے، دوسرا لفظ اوپر ہے اس کا الگ سے ترجمہ ہے۔ اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہیں تو وہ لفظی ترجمہ نظر آئے گا، اور اگر آپ اس کو تسلسل سے پڑھنا چاہیں تو وہ بامحاورہ ترجمہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے جو اعلیٰ سطح کے طالب علم ہیں اور ایف اے بی اے سطح کے طالب علم ہیں، ان کی استعداد مبتدی طلباء سے زیادہ ہے، ان کے لیے میری تجویز ذاتی طور پر یہ ہے کہ ان کو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے اردو ترجمے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو حافظ نذر محمد صاحب کے ترجمے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس سلسلے میں کیا تجربات ہیں، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں؟ اردو زبان کے کون سے ترجمے ایسے ہیں جنہیں بتدریج پہلے یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ آدمی اپنے زیر مطالعہ رکھے، تاکہ وہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی آشنا ہوتے جائے اور اس کے فہم میں بھی اضافہ ہوتا جائے؟ میری نظر میں جو زیادہ سلیس ترجمہ ہے اور آسان ہے، خصوصاً مڈل کے بچوں کے لیے بھی اور آگے بھی، وہ سید شبیر احمد قرآن آسان تحریک نے جو ترجمہ کیا ہے آسان قرآن کے نام سے، اور 2 رنگوں میں ہے، وہ بھی سرخ اور نیلے رنگ کے اندر، اور اس میں وہی جیسے انہوں نے بھی فرمایا، اس میں بھی یہ خصوصیت ہے اس کی کہ لفظی اعتبار سے بھی درست ہے اور محاورے میں بھی وہ سمجھ میں آنا آسان ہے، اور بہت ہی آسان واقعی میں الفاظ استعمال کیے۔ پھر صابر کرنی صاحب کا ہے ایک ترجمہ، وہ سپاروں کے اندر وہ موجود ہے، 30 سپاروں کے اندر الگ الگ سے، اور اس کے نیچے خانے بنائے ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ بھی اچھا ہے۔ لیکن قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا ہے، اور اگر ہم اس کے آہنگ کو پانا چاہتے ہیں اور جیسے قرآن ہے اس کے قریب ترین ہو جائیں، کہ اس کی وہ پوری جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے باڈی لینگویج ہوتی ہے، اسی طرح کسی زمانے کی گفتگو کے بھی ایک اپنا ہی ایک وہ آہنگ ہوتا ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ترجمہ جو ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ اس میں سلاست بھی ہے، روانی بھی ہے، اور جہاں ایک زوردار طریقے سے بات کرنے کی بات ہے وہاں بھی وہ چیز ہے، اور جہاں ایک لفظ کا مختلف جگہوں پہ مختلف کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں جو لفظوں کا ترجمہ ہونا چاہیے وہ بھی وہاں کیا ہے۔ مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے، اس کا ہر جگہ عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب جو اعلیٰ جو ہے اس کو صرف نعمت کے معنی میں نہیں بلکہ اس میں احسان بھی مراد ہے، اس میں اللہ کے کمالات بھی مراد ہیں، اور اسی طرح یہ انعامات کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب کا اگر ترجمہ پڑھیں تو ایک آدمی بڑا یہ اہم فرق محسوس کرتا ہے کہ اگر جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اب وہاں بھی اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ مبتدی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ نعمت کیسے؟ تو اس میں وہاں انہوں نے اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، یعنی اللہ قادر ہے کہ وہ تمہیں سزا دے سکے، تو اس طرح انہوں نے کہیں احسانات کے مفہوم میں اس کو مراد لیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بات کو جو اللہ تعالیٰ جو عربی زبان کا ایک آہنگ ہے اس سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی ذکر کروں کہ ہمارے ہاں ایک عموماً اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مفسر کی تفسیر کا یا کسی ترجمہ کرنے والے کی ترجمے کی کوئی تعریف کرتے ہیں یا ہم پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ ترجمہ سیکھیں، تو جی کس کا سیکھیں؟ بھئی کسی کا تو لینا پڑے گا نا۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے جی وہ فلاں تو گمراہ کر دے گا اور فلاں تو اس میں غلطی ہے، تو اس وجہ سے رکنا نہیں چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو آپ میں جہاں بھی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم یہ چیز کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کسی جگہ آپ کو اشکال ہوتا ہے تو کسی اور کا بھی لے لیں، وہاں 2 رائے یا 3 رائے جہاں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ لیں گے، تو انشاءاللہ اگر آپ کی نیت طلب ہدایت ہے اور قرآن سے قریب ہونا ہے تو انشاءاللہ وہ اشکال بھی دور ہو جائے گا اور آپ بہتر اپنی کوئی رائے قائم کر لیں گے۔
شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اب ہمارے سامنے 5 اردو ترجموں کی بات ہوئی ہے۔ ایک تو حافظ ناصر محمد صاحب کا ترجمہ، دوسرے حافظ صلاح الدین صاحب کا ترجمہ، اور تیسرے سید شبیر احمد صاحب کا ترجمہ، اور چوتھے سابق قرنی صاحب کا ترجمہ، اور 5ویں سید ابوالعلا مودودی صاحب کا ترجمہ۔ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے اسی اہم موضوع پر بات چیت ہوگی کہ قرآن مجید کے اردو تراجم میں ایک ابتدائی طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔